غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب له القوة جميعا وهو شدید العذاب۔ اشہم کی حمد و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، جو داتا اور دستگیر ہے، جو غوث اعظم اور غریب نواز ہے، جو رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو پروردگار ہے اور پوری کائنات کا پالنہار ہے، اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جسے رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کریمہ میں رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت کو نمایاں کیا ہے۔ جانتے ہو وہ صفت کون سی ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ آپ ایک مشفق اور رحیم نبی ہیں۔
آپ کی رحمت اور شفقت صرف انسانوں یا حیوانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے۔ آپ کی رحمت اور شفقت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے۔ مشرکوں کے لیے بھی ہے اور موحدوں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے اور منافقوں کے لیے بھی ہے، تہجد گزاروں کے لیے بھی ہے اور گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے رحمت کائنات اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، انما بعثنی رحمتا للعالمین، میں صرف کسی ایک خاص علاقے کے لیے، خاص برادری کے لیے، خاص قوم اور قبیلے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا نہیں گیا، بلکہ رب کائنات نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ میں آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ احباب کو جس بات سے آگاہ اور آشنا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان چند لمحوں میں میں نے آپ احباب کو بتلانا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور امت کا اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نبی نے امت کے لیے کیا کیا ہے اور امت نے نبی کے لیے کیا کیا ہے۔ ان چند لمحوں میں آپ نے اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا ہے اور ہمارا نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ میں نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مسلم کے اوراق پہ دیکھا۔ کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا اور کائنات کا مقتدا رات کی تاریکی میں تنے تنہا رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کائنات کا امام رب کے سامنے حاضر ہو کے نہیں مان سکے جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ اللہ کوئی بات نہیں، تیرے بندے ہیں، میرے امتی ہیں، اگر ان سے نافرمانی ہو بھی گئی ہے تو میں تیرا محبوب رات کی تنہائی میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں،
اللہ تو میرے ان گناہگار امتیوں کو بھی معاف فرما دے۔ کن کے لیے رسول اللہ مانگ رہے ہیں؟ دیکھ ان کو امت کا فکر کتنا ہے، اور یہیں پہ بس نہیں، اور آگے بڑھیں تو دیکھیں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہی کہے چلے جا رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ ان اپنے بندوں کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تیرے بندے ہیں نا اللہ، تو ان کا خالق و مالک ہے نا اللہ، تو ان کا رازق اور قادر ہے نا اللہ، تو ہی ان کا داتا اور دستگیر ہے نا اللہ، تو ان اپنے بندوں کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرمایا محبوب کیا بات ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ میں کہتا ہوں ان تغفر لہم، اے اللہ میری خواہش یہ ہے یہ تیرے جو بندے ہیں میرے امتی جو ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے میں سفارش کرتا ہوں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ کن کو؟ مجھے اور آپ کو۔ کن کو؟ امتیوں کو۔ کتنا فکر لگا ہوا ہے رحمت کائنات جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا۔ یہیں پہ بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بار بار زبان سے کہہ رہے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، وبکا کائنات کا امام زبان سے کہہ رہا تھا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، اور میرے رب سے بھی رہا نہ گیا۔ فرمایا جبریل جلدی جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو وہ کیوں رو رہا ہے۔ جبریل آئے، کائنات کے امام کے پاس آئے، آقا کیوں رو رہے ہو؟ رب کہتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کیا کہا؟ کہا رب کو پتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی تو بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، میں بے چین اس امت کے لیے ہوں، مجھے رات کو نیند اس امت کے لیے نہیں آ رہی۔ او امتیوں ذرا کانوں کے دروازے کھولو، ذرا دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرو اور نبی کا اپنے ساتھ تعلق دیکھو، ناتا اور رشتہ دیکھو۔ نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرنے والا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی الفت و چاہت رکھنے والا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل واپس گئے، علیم بذات الصدور کو جا کے خبر دی تیرا نبی کہتا ہے میں اس امت کے لیے رو رہا ہوں۔ رب نے جواب دیا، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ رب نے کہا یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل جی اللہ کے حضور، جی اللہ جی
کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ جلدی جاؤ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو. اللہ کیا کہوں؟ کا فقل انا سنرضیک فی امتک. اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا پروردگار کہتا ہے ان قریب ہم تمہیں تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے. امت کے معاملے میں تجھے راضی کر دیں گے. اب پوچھا گیا راضی کیسے کریں گے؟ راضی کیسے کریں گے اللہ جی؟ اب یہ روایت سنن ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ میں ہے حسن سند کے ساتھ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. او مسلمانوں، اوہ اللہ نے تمہیں کیسا رہبر دیا، کیسا رہنما دیا، کیسا پیشوا اور مقتدا دیا، کیسا آقا دیا ہے جس کو اس امت سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کیسے راضی کرے گا؟ فرمایا دو طریقے ہیں. دو کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ دو. اللہ دو کون سے؟ فرمایا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تو آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں تجھے شفاعت کا حق دیتا ہوں. شفاعت کا حدیث کے الفاظ ہے خیرتو بین الشفاعت. آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا. میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا ہے، مجھے حق دیا گیا تھا، میں نے شفاعت کو. یہ شفاعت لے لو محبوب، قیامت کے دن شفاعت کر کے امت کو بخشوا کے ساتھ لے جانا. یا ان یدخل نصف امتی امت الجنہ، یا آدھی امت کو جنت میں لے جاؤ. فاخترت الشفاعہ، آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا. شفاعت کو اختیار کر لیا. اب کیوں شفاعت کو اختیار کیا؟ رسول اللہ کا فرمان سنو اور رسول اللہ کے دل میں امت کی محبت دیکھو، امت کا پیار دیکھو، امت کی شفقت دیکھو. آقا کیوں اختیار کیا؟ فرمایا لِأَنَّهَا اَعَمُّ وَأَكْفَى. کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ زیادہ عام اور پوری امت کو کفایت کرے گی تو میری شفاعت کرے گی. آدھی امت میں کتنے لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور کتنے محروم ہو جائیں گے، اور شفاعت عام لوگ گناہگار لوگوں کے بھی کام آئے گی، اور میں اپنے گناہگار امتیوں کو بھی آمینہ کا لال کہتا ہے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. یقین نہیں؟ اگلے الفاظ سنو حدیث کے. آپ نے فرمایا ترونہا للمتقین. شاید تم خیال کرو کہ میری شفاعت کا فائدہ صرف متقی لوگوں کو ہوگا، صرف نمازیوں کو ہوگا، حاجیوں کو ہوگا، مولویوں اور اماموں کو ہوگا. میری شفاعت کا فائدہ صرف خطبہ، علماء، صلحاء، اتقیاء، اسپیاء کو ہوگا. فرمایا تم نے یہ خیال کیا ترونہا للمتقین، تم نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ متقی نیک پرہیزگار اللہ کے برگزیدہ ہی میری شفاعت کے مستحق ہوں گے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. محبوب جی پھر اور کون ہوں گے؟ فرمایا ولکنھا
وَلَٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ۔ آقا نے فرمایا میری سفارش شفاعت گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی، خطا کاروں کے لیے بھی ہوگی، جو گناہ میں مبتلا ہے ان کے لیے بھی ہوگی۔ کائنات کے امام کی محبت دیکھو، صرف مشرک کے لیے میرے محبوب کی شفاعت، بولو شفاعت نہیں ہوگی، گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی، خطا کاروں کے لیے بھی ہوگی، برائی میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی ہوگی۔ میرے آقا ان کی شفاعت کریں گے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں لمبی کرنا نہیں چاہتا۔ معلوم ہوا رسول اللہ کا تعلق امت سے دیکھو، رسول اللہ کا تعلق اس امت سے دیکھو کہ کس طرح رحمت کائنات اس امت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب امت کی طرف آئیے، اب امت کی طرف آئیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آج ختم نبوت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر منکرین ختم نبوت کے لیے چور دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ آج قادیانیت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ امت کا کیا کردار ہے؟ کہاں گئی محبت؟ کہاں گیا پیار؟ کہاں گئی عقیدت و ارادت؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی تنہائی میں میرے تیرے لیے اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعا کرے، اور نبی کو میرے تیرے لیے ساری رات آرام نہ آئے، نیند نہ آئے، اور نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، اور تو آرام کی نیند سو رہا ہو، تو غفلت کی چادر اوڑے ہوئے آرام کر رہا ہو، تو مصروفیت میں کاروبار میں مشغول و مصروف ہو، بتا پھر تیرا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی تو تیرے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں مانگے، اور تو ختم نبوت کے لیے آواز بھی بلند نہ کر سکے۔ یہ تیرا تعلق ہے نبی کے ساتھ، یہ تیری محبت ہے نبی کے ساتھ، یہ تیرا پیار ہے نبی کے ساتھ۔ اور ہم نے تو پیار کرنے والوں کو دیکھا، ہم نے تو پیار کرنے والوں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم اطلاع آئی، خبر آئی، کیا تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، مسلمہ کذاب نے تیرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، تیرے حبیب کو مار دیا ہے۔ کہاں سے لاؤں ایسی مائیں تلاش کر کے؟ آج بچوں کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہو، کہیں ختم نبوت کے معاملے میں مارا نہ جائے، پکڑا نہ جائے، کسی مصیبت میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ ماں ہے جسے رسول اللہ سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، کہ اطلاع آئی تیرے حبیب کو مار دیا گیا ہے۔ مسکرا کے کہنے لگی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا، اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ اگر یہیں پہ بات ختم ہو جاتی تو شاید دنیا کو پتہ نہ چلتا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، الاستیاب میں، اسود الغابہ میں، طبقات ابن سعد میں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
صحابہ کی محبت دیکھو اور شرم نہیں آتی؟ بے حیاؤ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، بازاری زبان استعمال کرتے ہو۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، جب مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے نبی کائنات نے جناب اسامہ کی قیادت میں لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ لشکر جناب صدیق اکبر کے دور میں روانہ ہوا، اور جب یہ لشکر جانے لگا، اس بڑھیا کا دوسرا بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید کو لائی۔ یہ ہے محبت۔ میرے اور تمہارے پاس ختم نبوت کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں، فرصت نہیں ہے، ہم عاشق ہیں، ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے رسول اللہ کے، لیکن محبت دیکھو۔ بڑھیا ماں دوسرے بیٹے عبداللہ بن زید کو لائی اور لشکر میں شامل کروایا۔ حضرت عبداللہ بن زید اس لشکر میں شامل ہوئے، روانہ ہونے لگے تو کسی کی زبان سے نکلا، یہ عبداللہ بن زید جو ہے نا، یہ پتہ کیوں جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا۔ بڑھیا ماں نے سن لیا، اور بڑھیا ماں کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی، لشکر کا رستہ روک کے بڑھیا ماں نے کیا کہا تھا؟ بڑھیا ماں نے کہا، لوگو، میرا یہ بیٹا اپنے بھائی کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میرا دوسرا بیٹا بھی محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہونے جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو، بات یہیں پہ ختم ہوتی تو شاید مورخین ہائے 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 ان کی محبتوں کا اظہار مکمل نہ کر سکتے۔ بیٹا جانے لگا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، مائی کے دل میں خیال آیا، بڑھیا مائی کے ذہن میں خیال آیا، ہائے نبی کی ختم نبوت سے محبت دیکھ، حبیب کی ماں کو خیال آیا، اور پھر اس خیال کو عملی جامہ پہنایا، رب سے عرض کرنے لگی، اللہ ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے، دوسرا جا رہا ہے، میں بھی جانا چاہتی ہوں، اور خواہش یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کو میں اپنے ہاتھ سے جہنم واصل کروں۔ اس لشکر میں حبیب بن زید اور عبداللہ بن زید کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اس لشکر میں شامل ہوئی، اور وہ فرماتی ہیں، جب میں میدان میں پہنچی تو دیکھا مسیلمہ کذاب ایک گڑھے میں منہ کے بل گرا پڑا ہے، کسی نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ لوگوں، ان کے جذبے دیکھو، ان کی محبتیں دیکھو، ان کا پیار دیکھو، ان کی عقیدت و ارادت دیکھو، ان کی شیفتگی اور فریفتگی دیکھو۔ وہ سارا گھر اٹھ کے چل پڑا ہے، اور میں نے اور تو نے ختم نبوت کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ نعرے لگانے بڑے آسان، آوازیں بلند کرنا تو بڑا آسان، لیکن عملی طور پہ مظاہرہ کرنا مشکل ہے۔ بولو
مشکل ہے. محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ سارے نہیں بولے. اور نبی سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ پھر بتاؤ، اپنی محبتوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو؟ اور اپنی محبتوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو؟ کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو؟ مسلک کا غلغلہ مچانا چاہتے ہو؟ صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجانا چاہتے ہو؟ ختم نبوت کے جھنڈے لہرانا چاہتے ہو؟ منکرین ختم نبوت کو میدان سے بھگانا چاہتے ہو؟ 31 مارچ کو منی اسٹیڈیم جانا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جانا چاہتے ہو؟ کس جذبے سے جاؤ گے؟ کس ولولے سے جاؤ گے؟ کس جرت اور کس محبت سے جاؤ گے؟ پتہ ہے کس محبت سے جانا ہے؟ یہ محبتیں سیکھنی ہے تو نبی کے صحابہ سے سیکھو. عمر بن جموحہ کی محبت لے کے نکلو. پتہ ہے کس طرح نکلے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے لوگوں، نبی نے آواز دی ہے، نبی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. منادی کرنے والے نے منادی کی. منادی کیا ہوئی؟ نبی بلا رہا ہے. اللہ نے عمر بن جموحہ کو 4 بیٹے دیے. کتنے؟ 4 بیٹے دیے. چاروں کو بلا لیا. خود معذور ہے، لنگڑا ہے، ایک ٹانگ سے محروم ہے. محبت کا عالم دیکھو، جوش اور جذبے کا عالم دیکھو. چاروں کو بلایا. کہا پتہ ہے رسول اللہ بلا رہے ہیں؟ جی بابا پتہ ہے بلا رہے ہیں. فرمایا جلدی کرو. نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان احد پہنچ جاؤ. گھر سے نکلے، باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے مشورہ کرنے لگے. یار ہمارا باپ بوڑھا بھی ہے، معذور بھی ہے، چاروں جا رہے ہیں، باپ کا خیال کون رکھے گا؟ ان کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے. انہوں نے دین رسول اللہ سے پڑھا ہے. دین رسول اللہ سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مشورہ کر کے کہا 3 چلتے ہیں، ایک رک جاتا ہے. ایک رک گیا، 3 چلے گئے. واپس پلٹا، گھر کے آنگن میں آیا. بوڑھے اور معذور باپ کی نگاہ پڑی. دیکھا بیٹا گھر کے صحن میں چلتا ہوا نظر آیا. غصے سے لال پیلا ہو گیا. باپ نے بلایا، کہا ادھر آؤ. تم کیوں نہیں گئے؟ بابا میں آپ کی خدمت کے لیے رک گیا ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے بیٹا جلدی کرو، میری خدمت کی پرواہ نہ کرو، جلدی کرو، میدان احد میں پہنچ جاؤ. بابا کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن یہ رب سے نہیں سننا چاہتا. اللہ کہے عمر بن جموحہ میرے نبی نے بلایا تھا، 3 کو تو قربان کر دیا تھا، ایک کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا تھا. بتا میری اور تیری باز پرس ہو قیامت کے دن، پھر میرا اور تیرا جواب کیا ہوگا؟ کہ نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جاتے رہے، امام کائنات کی ختم نبوت کا تمسخر اڑایا جاتا رہا، تمہیں بلایا جاتا رہا، آوازیں دی جاتی رہی. اگر میں اور تو سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے تو جواب میرا اور آپ کا کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں؟ عمر بن جموحہ نے کہا جلدی چلو، تم بھی نکلو. وہ بھی نکلا. گھر میں بیٹھا ہوا بوڑھا باپ سوچنے لگ گیا. سوچتے سوچتے کہتا ہے اوے عمر بن جموحہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جوان ہو کے جنت میں پہلے پہنچ جائیں، تو بوڑھا ہو کے پیچھے رہ جائے.
یہ خیال ہے، یہ احساس، اے اہل حدیث تجھے غور و فکر کرنا ہے، تجھے دھیان دینا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور ہمیں اپنے سچے اور سچے نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں آنا ہے۔ بولے ہو نا انشاءاللہ؟ تمہاری بزدلی کی وجہ سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں منکرین ختم نبوت کو یہ جرأت ملی ہے کہ وہ ختم نبوت کا تمسخر اڑائے۔ اٹھو اہل حدیثو، ان کو یہ پیغام دے دو، ہم کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنے نبی کی ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے؟ ختم انشاءاللہ 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 اسی گن اور گرج کے ساتھ 31 مارچ کو منی اسٹیڈیم میں ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، جو انشاءاللہ قادیان میں بھی سنائی دے گا، ربوے میں بھی سنائی دے گا۔ اور لگاؤ گے، اسی جذبے سے آؤ گے، ختم نبوت کا ڈنکا بجاؤ گے، منکرین سے ٹکراؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا بھی نہیں سکتی، اس راستے سے ہٹا بھی نہیں سکتی۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے اکابر کی طرح، اپنے اسلاف کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح آلام برداشت کر کے، مصائب برداشت کر کے، اور انشاءاللہ آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کر کے اس جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ ختم نبوت کے جھنڈے کو سرنگو ہونے نہیں دیا جائے گا۔ کیسے ہونے دے؟ تجھے تیرے مبارک، ہمیں ہمارا مبارک۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اور تیرا قادیان والا، ربوے والا، ہندوستان والا، پاکستان والا، اور ہمارا وضحا کے چہرے والا، اس کا مقابلہ کرتے ہو؟ اس کے مقابلے کے لیے اس کانے کو لائے ہو؟ ہمارا وضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، اور رب ذوالجلال کی قسم قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی زبان والا، وانک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا، اور ہمارا یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا، والعصر کے زمانے والا، والقلم کے ناک والا۔ کیا پوچھتے ہو؟ علم نشرہ کے سینے والا، ہمارا مکے اور مدینے والا۔ اس کو چھوڑ سکتے اور اس کی عظمت پہ آنچ آنے دے سکتے؟ اہل حدیثو، ہمیں جاگنا ہے۔ جاگو گے؟ جاگو گے؟ سارے جاگو گے؟ بوڑھے بھی جاگیں گے، جوان بھی جاگیں گے، چھوٹے بھی جاگیں گے، بڑے بھی جاگیں گے، اور انشاءاللہ گوجرانوالا کی تاریخ میں یہ ثابت کریں گے کہ محمد کے دیوانے ابھی زندہ ہیں، نبی کے پروانے ابھی زندہ ہیں، اور اس جذبے سے میدان میں آئے ہیں، اس ولولے سے میدان میں آئے ہیں، اس جرأت سے میدان میں آئے ہیں کہ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ سارے کہو انشاءاللہ، اور لوگوں کو پتا چلے کہو انشاءاللہ۔ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے،
تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے، تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، اور ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔ لہراؤ گے؟ دنیا کو بتاؤ گے؟ نبی سے سچی محبت کرنے والے تم ہو، نبی سے سچا پیار کرنے والے تم ہو۔ کہاں یاد آئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، لوگو ہمیں برا کہہ لو، ہمیں گالیاں دے لو، ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بنا لو، ہم یہ کہتے رہیں گے، گلی گلی کہیں گے، کوچے کوچے کہیں گے، نگر نگر کہیں گے، بستی بستی کہیں گے، اپنوں میں بھی کہیں گے، بیگانوں میں بھی کہیں گے، یاروں میں بھی کہیں گے، اغیاروں میں بھی کہیں گے، سجنوں میں بھی کہیں گے، دشمنوں میں بھی کہیں گے، چھوٹوں میں بھی کہیں گے، بڑوں میں بھی کہیں گے، امیروں میں بھی کہیں گے، غریبوں میں بھی کہیں گے، کالوں میں بھی کہیں گے، گوروں میں بھی کہیں گے، مکانوں میں بھی کہیں گے، دکانوں میں بھی کہیں گے، بازاروں میں بھی کہیں گے، غاروں میں بھی کہیں گے، ایوانوں میں بھی کہیں گے، میدانوں میں بھی کہیں گے، ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہی کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ ایک سر ہے، ایک دل ہے، ایک سر ہے، ایک دل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، لوگو سر ہم نے عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ سر عرش والے کو دے دیا، دل مدینے والے کو دے دیا۔ کان لگا کے سنو، اب اہل حدیث کے سر کو کسی غیر کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا، اہل حدیث کے دل میں کسی اور کو نبی کے علاوہ بسایا نہیں جا سکتا۔ حاجت روا مشکل کشا، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ پھر ہم کہنے میں حق بجانب ہے، ہم کہتے اور کہتے رہیں گے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، ہمارے دلوں کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ ہم نے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے، اسی لیے ہم اس سچے اور سچے نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ سن لو، جو بھی ختم نبوت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، ہم کتاب و سنت کے ٹینک بن کے اس سے ٹکرا کے رہیں گے، ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے۔ تیار ہو اس جذبے کے ساتھ؟ اور جانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ بقیہ باتیں پھر منی اسٹیڈیم میں ہوں گی۔ آؤ گے سارے؟ بزرگ بھی آؤں گے؟ کوئی اہل حدیث گھر نہیں رہے گا۔ 31 مارچ کو کوئی اہل حدیث گھر نہیں رہے گا، وہ منی اسٹیڈیم کا رخ کرے گا۔ انشاءاللہ 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 31 مارچ کو انشاءاللہ نبی کی ختم نبوت کی آواز اور ختم نبوت کا نعرہ قادیان تک سنائی دے گا۔ اور نوجوانوں تم نے صبح بھی نکلنا ہے، نکلنا ہے نا نوجوانوں نے؟ صبح انشاءاللہ ہم واک ختم نبوت کے نام سے شہین آباد سے لے کے مسجد اقصی نہر تک انشاءاللہ ہم گجرانوالہ کو یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے اور مٹنے کا عزم رکھتے ہیں۔ کوئی نوجوان، موٹر سائیکل والا نوجوان صبح 4 بجے گھر نہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟
اسے پارک کے سامنے نماز ہم امن مسجد میں ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے نکل کے ہم یہ واق لے کے نکل کے دنیا کو پیغام دیں گے کہ 31 مارچ کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا پیغام سنانے آ رہے، آواز پہنچانے آ رہے، رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹانے آ رہے۔ تیار ہو؟ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، آپ کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، آپ کی الفتوں میں برکت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا ابصارنا ذريتنا تب علينا انك انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین میرے ان بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے۔ اللہ میرے بھائیوں کو اللہ اور زیادہ دین کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جس بھائی نے آج کے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے یا وہ 31 مارچ کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ تو اس کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کی محنتوں میں برکت فرما دے۔ اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہر مسلمان کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری غلطیاں، قصور اور خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ میرے ان رفقا کو سلامت رکھ۔ اللہ ان کے مالوں میں برکت فرما، ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کے جذبوں میں برکت فرما۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ بنانے والے، چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما۔ اللہ جسے تو نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو اے اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ اللہ تو مومن کی دعا کو مومن کے حق میں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما کے ہمارے بھائی کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا تابعدار اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما، فوز و فلاح ہمارا مقدر بنا۔ اے اللہ ہمیں دیندار بنا، دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا۔ اللہ اپنا موحد بندہ بنا، توحید کی دولت سے مالا مال فرما، شرک کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ نبی کا پکا اور سچا محب بنا، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، انہیں تباہ و برباد فرما۔ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما، کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا۔ اللہ صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ اے دعاؤں کے سننے والے ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔